بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا آلہۃ کئی الہ۔ قل ہاتوا برہانکم، یہ مطالبہ دلیل از مشرکین، اور یہ مشرکوں پہ سب سے بھاری ہے دلیل کا مطالبہ کرنا، کیونکہ مشرک کے پاس سوائے گپ شپ اناپ شناپ کے دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ مشرک اعتراض کرتا ہے، دلیل نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھو، جتنے باطل فرقے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ اعتراضات ہیں۔ وہ آپ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، شبہات ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ وہ کیا دے گا؟ تو اب جب آپ مبتدع اور مشرک سے دلیل کا مطالبہ کریں گے تو اس کو موت سامنے نظر آئے گی۔ اور دلیل شرک پہ کون سی دلیل ہے؟ من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ اس لیے فرمایا قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے ہاتوا، لاؤ برہانکم۔ برہان کا معنی پہلے بتا چکا ہوں، کس سے ہے؟ برہا سے۔ اور برہان کا معنی کیا؟ بابے والی کتاب، یا برہان کا معنی محمد بن مروان والی روایت، محمد بن اسحاق والے دجال والی روایت؟ کیا معنی برہان کا؟ المحنّ شریف، فضائل اعمال، بولو ہاں، جب بابے والے دستخط البرہان، البرہان، برہان الرشید یا برہان الحمید، یہ برہانے نہیں۔ برہان کون سی ہے؟ برہا سے، جو قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالت بھی۔ مطالبہ دلیل کا یہ صرف ہم کر سکتے ہیں، دلیل پیش بھی قطعی کریں گے اور مطالبہ بھی کس کا کریں گے؟ ہمارا ایک بھی عقیدہ نہیں جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نص پہ موجود نہ ہو، ایک بھی پیش کر دو، ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں۔ اور ہر باطل سے سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے، آپ اسے کہو کہ قطعی دلیل پیش کر، پہلے اس کا قطعی ثبوت ہونا، پھر قطعی دلالت ہونا، یہ دو چیزیں ثابت کر۔ اگر ایک ہی بات پہ آپ ڈٹ جائیں تو فریق جتنے بدعتی ہیں وہ سب کو سانپ سونگھ جائے، اور ایک دلیل بھی موجود نہیں، صرف چھٹلیات ہیں۔ بابے فرمائے دادے اوری فرماندے ہوندے ان، دادی اوری فرماندیان، یہ دادی تیری شیخ الحدیث ہے؟ ہاں، دادی جان تے دادا جان تے فلانا جان تے فلانا جان تے فلانا بزرگ تے فلانا اکابر، یہ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل لا برہانکم، برہان لا من البرہا، برہا سے، اور واضح اور کھلی اور صاف مضبوط دلیل۔ قل ہاتوا برہانکم۔ معلوم ہوتا ہے ریبنڈ والا دین مدینے نہیں پہنچا تھا، نہ مکے پہنچا تھا۔ ان کا دلیل ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، پھر دفع ہوگا، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ اور فرمایا وقت سیماہم التحلیق، جن کی نشانی ہوگی سر ٹینڈ۔ تین معنی ہے تحلیق کے، ایک جو ہے سر پہ اترے پھرائیں گے، دوسرا جو ہے مسجدوں میں ٹولیاں ٹولیاں بیٹھیں گے، تیسرا جو ہے راستے پہ چار چار پانچ پانچ چل رہے ہوں گے۔ حلقہ سے بھی ہے نا تعلیق، حلقہ سے بھی ہے اور حلق سے بھی ہے، رستے پہ چار چار پانچ پانچ چل رہے ہوں گے، یا وہاں پر جناب ٹولیوں میں بیٹھے ہوں گے اور سر بالکل چمک رہے ہوں گے، بالکل چمکنے والے ٹماٹر والے سر ہیں۔ التحلیق، یہ تین۔ اور فرمایا وہ ہوں گے کیا؟ وہ ہوں گے وہ کیا ہے؟ وہ بالکل چبل چبل ہوں گے، سفہاء الاحلام۔ سفہاء الاحلام
بالکل موٹا سر ہوگا اور گردن بھی، لیکن عقل کام نہیں کرے گا. ہاں بالکل بے وقوف. اسی لیے تو کہتے ہیں مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا زکریا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رائبنڈی کہہ رہا ہے. اور یہ جتنے تمہارے اکثر پٹھان ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نبی پاک چلے لگاتے تھے. قل ہاتوا برہانکم، سمجھ گئے؟ اچھا وہ حدیث رہ جائے گی، التحلیق یدعون اہل الاوثان، مشرکوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. یدعون، یا بالکل چھوڑیں گے مشرکانہ یاریاں دوستیوں، مشرکوں کو کچھ نہیں کہیں گے. اور یقاتلون اہل الاسلام، مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، موحدین کے ساتھ لڑتے ہوں گے اور مشرکین کے ساتھ ان کا جوڑ ہوگا. لا یزالون یخرجون، ہمیشہ وہ جماعتیں نکلتی رہیں گی. حتی یلحق آخرہم مع المسیح الدجال، حتیٰ کہ ان کا آخر میں وہ مسیح دجال سے مل جائیں گے. تو یہ وہی دجال کے مشن والے لوگ ہوں گے اور دجال کے ساتھ ملیں گے. اور فرمایا اگر ان کو کوئی اذا ایاکم و ایاہم، ایاکم و ایاہم، یہ جو سورہ توبہ میں نے یہ حدیثیں ساری لائی ہیں، سورہ توبہ نا صفحہ 166 300، اچھا 366. ہاں اس میں یہ ساری 18 حدیثیں ہیں اور ساری علامتیں. اور یہ حدیثیں آپ پڑھ کے غیر جانبدار جج بن کے فیصلہ کرو کہ یہ کون سی جماعت ہے. اگر ریبنڈ کے علاوہ کوئی نکلے تو مجھے بتانا. یہ ساری علامتیں وہاں جمع ہیں. اچھا بھائی، تو آخر میں کس سے ملیں گے؟ تو دجال سے کیوں ملیں گے کہ یہ مشن دجالی ہے. قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے لاؤ، ہاتوا برہانکم، لاؤ برہان اپنی. برہان کا معنی ذرا دیکھو کیا مطلب ہے. برہانکم، اپنے دعویٰ پہ دلیل لاؤ. ان جمیع الکتب السماویہ ناطقۃ بحقیت التوحید و بطلان الشرک. سمجھ رہے ہو کدھر ہے؟ تمام کتب سماویہ ناطق ہیں توحید کی حقانیت پر اور بطلان شرک پر. ما علامات تدعونہ من جہت العقل الصریح اب النقل صحیح فإنه لا يصح القول بمثل ذلك من غیر دلیل علیہ وما فی اضافت البرہان الى ضمیرهم من الاشعار بأن لهم برہانا ضرب من التحکم بهم. برہانکم سمجھو، یہ کہہ رہا ہے کہ کیا برہان کی اضافت کم کی طرف کیوں کی؟ مذاق کرنے کے لیے، کیونکہ مشرک کے پاس دلیل ہوتی ہے. مشرک کے پاس کتابڑی ہوگی، کوئی روایت ہی ہوگی، کوئی کہانی ہوگی. اس کو کہو نا دلیل پیش کر، تو مشرک کی قطعی دلیل کیا ہوتی ہے؟ بابے نے فرمایا، فلانے نے فرمایا. تو اس کو برہان کہا گیا بطور تحکم کے کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس ہو مشرکا؟ تو نے وہی بڑھڑی والا بیڑا ہی پیش کرنا ہے. اور مائی بڑھڑی تے بیڑا تے شیخ فرید تے کچی تند اوہی تو نے پیش کرنا ہے. اور تیرے پاس دلیل تے برہان تے مشرک. قل ہاتوا برہانکم کیا ہے؟ تحکم. اچھا دوسری بات ذرا سمجھو، دلیل کس پہ ہوتی ہے؟
دعویٰ پہ. شاباش. دلیل کس پہ ہوتی ہے؟ دعویٰ پہ. ایک بات چیزیں ہوتی ہے مسلمات. مسلمات وہ مابین نزاع نہیں ہوتے. یہ اصول مناظرہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جہاں اس آیت سے بہت کھلے طور پہ سمجھا رہا ہے. جو مسلمات ہیں ان سے بات نہیں. مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین یہ متفق علیہ رفع الیدین ہے. اس میں سب روایتیں بھی متفق ہے، ائمہ بھی متفق ہے. نزاع کس میں؟ رکوع سجدہ. رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کی ابتدا یا سجدوں کے رفع دین. اب ہوتا کیا ہے کہ غیر مکلف جب بھی بات کرتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ والے رفع دین کو چھیڑتا ہے، حالانکہ جو متفق علیہ چیز ہے وہ تو مابین نزاع ہے ہی نہیں. تو چھیڑا کس کو جاتا ہے؟ بات کس میں ہوتی ہے؟ جو مابین نزاع ہے. اور غیر مکلف جہاں ڈنڈی مارتا ہے وہ متفق علیہ چیز کو چھیڑتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے، یہاں اصول مناظرہ اللہ کی الوہیت متفق علیہ بین الموحدین والمشرکین، یہ مابین نزاع نہیں. مشرک بھی مانتے ہیں اللہ الہ ہے، موحد بھی مانتے ہیں اللہ الہ ہے. جھگڑا کیا ہے؟ مابین نزاع کیا ہے؟ غیر اللہ کی الوہیت. جھگڑا کس میں؟ غیر اللہ کی. موحد کہتے ہیں غیر الہ نہیں، مشرک کہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے. تو ہاتھو برہانکم کس چیز پہ مطالبہ ہے؟ اللہ کی الوہیت پر یا غیر اللہ کی الوہیت پر؟ غیر اللہ کی الوہیت پر. یہ مسئلہ اصل سمجھنا تھا. قل ہاتھو برہانکم، لاؤ برہان کس چیز پہ؟ برہان مابین نزاع پہ لائی جاتی ہے. یہ قرآن ضابطہ بیان کر رہا ہے، اس لیے پھر ذکر کیا امتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل. لاؤ اپنی دلیل. کس چیز پہ دلیل لاؤ؟ غیر اللہ کی الوہیت پر جو تم کہتے ہو اور الہ ہیں اس پہ دلیل لاؤ. ھذا ذکر من معیا، ھذا ذکر من معیا. ھذا کا مشار الیہ قرآن، یہ قرآن نصیحت ہے من معیا ان کی جو میرے ساتھ ہیں. بس ذکر من قبلی، اور یہ ہے ذکر یعنی تورات اور انجیل. من قبلی نصیحت ان کی جو مجھ سے پہلے گزرے. یہ قرآن میرا نصاب اور تورات انجیل پہلوں کا نصاب. ساری کتابیں متفق ہیں کہ لا الہ الا اللہ. ساری کتابیں مضمون توحید پہ متفق ہیں. آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آیا؟ ہاں میرا خیال ہے ہم ذرا آگے چلیں. ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ قرآن. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ذکر من معیا، یہ ان کا نصاب توحید ہے، ان کا نصیحت ہے جو میرے ساتھ ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ بس ذکر من، اور جو پہلے مجھ سے پہلو والوں کا نصاب. اور ذکر وہ کیا ہے؟ تورات. آگے آ رہا ہے ذکر تورات بھی قرآن بھی، آگے اسی کو بیان کرے گی یہی صورت. تو ذکر پہلے والوں کا تورات اور انجیل، اور میرے ساتھ جو ہے ان کا ذکر کون ہے؟ قرآن. ہمارا نصاب بھی پہلے نصاب یعنی تمام کتب سماویہ کا اصل ہدف اور نقطہ ہے لا الہ الا اللہ. ساری آسمانی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں، اس لیے فرمایا مشرکو تم دلیل لاؤ، برہان لاؤ. کسی آسمانی کتاب میں آپ کو غیر اللہ کی الوہیت نہیں مل سکتی، تو پھر برہانہ کم کیوں کہا؟ بطور تحکم کے، بطور ان کے ساتھ مذاق کے کہ شکل یہ منہ اور مسور کی دال.
اور تمہارا منہ دلیل پیش کرنے والا. ھذا ذکر من معی بذکر من قبلی بے اخلاص التوحید فی القرآن. یہ کیا ہے نصیحت؟ یعنی خالص توحید کا مضمون جو قرآن کریم میں ہے. اور قتادہ کہتے ہیں الاشارۃ الی القرآن. ھذا والا اشارہ یہ کس کی طرف ہے؟ قرآن کی طرف. اور قرطبی ہے اور فرمایا وانظروا حل فی واحد منا، دیکھ لو ان کتابوں میں کہ اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی اور امر بھی ہے. نائی انل شراک پفی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ساری کتابیں متفقہ علی التوحید ہیں، لا الہ الا اللہ پر متفق. یہ ساری کتابوں کا ذکر کیا. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے یقین نہیں کرتے. الحق کا فہم مورزون، کس کا یقین نہیں کرتے؟ الحق کا، حق کا. حق کا معنی نیچے لکھا ہے توحید اللہ. حق سے مراد اللہ کی توحید ہے الجلالین. فہم مورزون، پس تو اسی وجہ سے وہ منہ موڑنے والے ہیں. وما ارسلنا، اب یہاں ھذا ذکر من معی، ساری کتابیں توحید کے مسئلے پہ نازل ہوئی، ساری کتابیں یہی مسئلہ لائیں. اب ما ارسلنا سارے نبیوں کی اجماعی دعوت توحید ہے. ساری کتابیں بھی کس کے لیے نازل ہوئی اور سارے نبی بھی کس کے لیے آئے؟ توحید کے لیے. اور یہ جہان بھی کس کے لیے بنا؟ سورۃ الطلاق نکالو آخری آیت، آیت نمبر 12. الذی خلق سبع سماوات والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. پوری کائنات کیوں بنی؟ لِتَعْلَمُوا دونوں بنیادیں جان لو کہ ان اللہ قد علی کل شیء قدیر، قد احاط بكل شیء علما. ہما دان بھی اللہ، ہما کن بھی اللہ، تو الہ بھی اللہ. اور الہ کا خلاصہ ہے لہو دعوت الحق، پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. اس لیے کائنات بنی ہے. ما خلقنا السماوات، سورہ احقاف پہلی ایت. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، وہاں کیا یتنزل الامر بینہن، جام بینہما الا بالحق، الا بالحق. آل بدعت کا ایک یہ کفریہ نظریہ بھی ہے کہ کائنات نبی کے لیے بنی ہے. خالص کفر ہے، خالص کفر بوا. اور ایک نئی کئی نصوص قطعیہ کے مخالف ہے، کئی نصوص قطعیہ. اللہ نے فرمایا یہ کائنات توحید کے لیے بنی ہے اور نبیوں کو بھی بھیجا کس کے لیے؟ اور ساتھ فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اگلا جملہ خطرناک ہے. اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. میرا پیغمبر اگر آپ نے بھی مسئلہ توحید میں کمی کر دی، ما بلغت رسالتا، تو آپ کی رسالت بھی فیل ہو جائے گی، رسالت ختم. تو یہ آیت بنیاد ہے کہ محمد الرسول اللہ کو بھی عظمتیں ملی ہیں، تب بھی توحید کے لیے
آپ کی عظمتوں کی بنا بھی توحید ہے. آپ کو بھیجا بھی کس کے لیے؟ توحید کے لیے. انبیاء بھی توحید کے لیے آئے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیجبہدون لیعبدون لیجبہدون. یہ ساری کائنات بھی توحید کے لیے، نبیوں کو عظمتیں بھی توحید کے لیے. اس لیے یہ کہنا کہ کائنات نبی کے لیے بنی یا 5 تن پاک کے لیے بنی یا کسی اور ہستی کے لیے بنی، یہ خالصتاً کفر ہے، خالصتاً نصوص قطعیہ سے معارضہ ہے. چلو وہ انشاءاللہ ادھر پہنچے تو پھر یہ لا کا پہ بھی بات ہو جائے گی. یہاں ذرا دیکھو ساری کتابیں کس پہ آئیں اور سارے نبی کس پہ آئے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر وہی کرتے رہے ہم طرف اس کے. کون سا مسئلہ؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. لا الہ الا انا، نہیں کوئی پکارے سننے والا مگر میں، نہیں کوئی داتا سوا میرے، نہیں کوئی غوث اعظم سوا میرے. ما لا الہ الا انا، میں ہی سمیع ما فوق الاسباب، بصیر ما فوق الاسباب، متصرف ما فوق الاسباب. میرے سوا کوئی نظر منت پھیرے طواف سور و پکار کے لائق نہیں. مالی بدنی لسانی عبادتیں صرف میرا حق ہے، کوئی کسی کا حق نہیں. عالم الغیب، سمیع بصیر، متصرف ما فوق الاسباب ہونا یہ میرا حق ہے. پکارے سننے والا ہونا آنا میں ہوں. فاعبدون، یہ فافسیہ ہے. فافسیہ آتی ہے شرط مقدر کی جزا پر. شرط مقدر کیا ہے؟ اذا کان الامر کذالک، کیا اذا کان الامر کذالک، جب بات یہ ہے کہ سارے نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا انا، لا الہ الا انا. تو جب مسئلہ یہ ہے تو فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو، مجھ ہی کو پکارو. یہاں فاعبدون کا معنی پکار ہے. آگے پوری صورت میں آ رہے ہیں 4 نادا. کتنے؟ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے یہ نادا والی صورت ہے، اور کبھی فرماتے نا 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 والی صورت ہے. انبیاء 4 نادا آ رہے ہیں جو پورے انبیاء کی دعوت ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ فاعبدون،